السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، المنظوم البیقونیہ کا سبق آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں نے آپ کو خطبہ وغیرہ کے سلسلے میں بتایا تھا، مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر حمد و صلات کا ذکر ضرور کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل عمل ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کی تعریف کے ساتھ نہ شروع کی جائے تو وہ بے برکت رہ جاتی ہے، دم بریدہ رہ جاتی ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے تمام مصنفین جو ہیں جب اپنی کتاب شروع کرتے ہیں تو حمد و صلات کا ذکر ضرور کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں خطبہ آپ کی اس کتاب کے اندر بھی مذکور ہے، لکھا گیا ہے۔ تو خطبہ آپ نے پڑھ لیا، اب یہاں سے اصل کتاب کا مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے مشتق ہے، مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے۔ مقدمۃ الجیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جب کہیں لڑائی ہونا طے ہو جاتی تھی، لڑائی ہونا ناگزیر ہو جاتا تھا، ضروری ہو جاتا تھا، تو فوج کو بھیجنے سے پہلے ایک چھوٹی سی جماعت جو گویا حالات سے کافی واقف کار ہوتی تھی، ماہر ہوتی تھی، اسے بھیج دیتے تھے کہ اس مقام کا جائزہ لے لیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیں کہ فوج کا یہاں اتارنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، مناسب ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر ساری سہولیات فوج کی ہیں کہ نہیں اس جگہ میں۔ تو یہ اس ٹکڑی کو جو یہ جماعت بھیجی جاتی تھی، اس جماعت کو مقدمۃ الجیش کہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے کتاب کے اندر بھی مقدمہ لکھا جاتا ہے، اور مقدمہ کے اندر ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جس پر پوری کتاب کا انحصار اور بنیاد ہوتا ہے۔ یوں آپ سمجھ لو کہ یہ مقدمہ ایک بیج کی حیثیت ہوتی ہے، اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے تنے اور شاخ پتیوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ مقدمہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی گویا کتاب کی اصل بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطلح کس کو کہتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے مصطلح الحدیث کے فن میں ہے، مصطلح الحدیث۔ تو سب سے پہلے مصطلح کی یہ تعریف بتا رہے ہیں کہ مصطلح کسے کہتے ہیں۔ تو مصطلح کی تعریف انہوں نے کی ہے، علم یعرف بہ احوال الراوی والمروی۔ یعرف فعل مجہول ہے، اس لیے احوال و نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مضموم ہو جائے گا۔ احوال چونکہ مضاف ہے، اس لیے راوی مروی حالت جر میں ہوگی، مجرور ہوگی مضاف الیہ کی بنا پر۔ تو کہہ رہے ہیں مصطلح ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے راوی اور مروی کے حالات کو جانا جائے، پہچانا جائے، قبول اور رد کی حیثیت سے۔ راوی حدیث کا بیان کرنے والا، جس کو راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والا، بیان کرنے والا۔ روا یروی روایتن کے معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ تو راوی یہ اسم فاعل ہے، روا یروی سے راویون فاعلون کے وزن پر یہ ہے۔ تو راوی کے حالات بیان کرتے ہیں، راوی کے حالات کو جانا جاتا ہے۔ والمروی، اور مروی یعنی جو روایت بیان کی گئی ہے اس کے حالات کو جانا جاتا ہے مصطلح الحدیث کے اندر، کہ وہ روایت کیسی ہے، آیا وہ قبول کرنے کے لائق ہے یا رد کرنے کے لائق ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، سقیم ہے، معلول ہے، کیا ہے۔ تو انہی ساری چیزوں کے جاننے کو علم المصطلح کہتے ہیں، مصطلح الحدیث۔ تو کہہ رہا المصطلح علم یعرف بہ احوال الراوی والمروی من حیث القبول والرد۔ کہ مصطلح ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے راوی یعنی حدیث کے بیان کرنے والے کے حالات
والمروی اور حدیث کے حالات کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے قبول اور رد کی حیثیت سے۔ وفائدۃ علم المصطلح، علم المصطلح کا فائدہ بتاتے ہیں۔ ہوا تنقیح الادلۃ الحدیثیہ وتخلیصها مما یشوبها من ضعیف وغیرہ۔ علم المصطلح کا فائدہ کیا ہے کہ حدیثی دلائل کو پاک صاف اور خالص کر لینا، حدیثی دلائل کو پاک صاف اور خالص کر لینا ان چیزوں سے جو اس کے اندر ملے ہوئے ہیں ضعیف وغیرہ کے ضعیف وغیرہ روایتوں میں سے، یعنی وہ ہے جو ضعیف اور اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں اس سے گویا حدیث کو خالص کر لینا، یعنی حدیث بالکل صحیح ہو اور قابل استدلال ہو، اس کے اندر جو ذوق وغیرہ ہے یا اس کے اندر جو علت وغیرہ ہے یا اور جو کمیاں ہیں اس سے اس حدیث کو پاک کر لینا۔ لیتمکن من الاستدلال بہا، تاکہ اس سے دلیل حاصل کرنے پر قادر ہوا جائے کہ دلیل میں وہ حدیث پیش کی جا سکے، اور اگر وہ حدیثی معلول ہوگی، معیوب ہوگی، ضعیف ہوگی، ناقابل اعتبار ہوگی تو اس کو بطور دلیل اگر آپ پیش کریں گے تو آپ خود ہی شرمندہ ہوں گے، اس لیے کہ سامنے والا اس کے عیب کو بروئے کار لا کر کے سامنے لا کر حدیث کو رد کر دے گا، کہے گا جناب یہ حدیثی اس لائق نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے یا اس پر اعتماد اور یقین کیا جائے۔ تو ضروری ہے کہ حدیثوں کو ذوف وغیرہ سے، اس کے علتوں سے، اور جو اس کے اندر ایسی علتیں جو اسے کمزور کر دیتی ہیں یقین کو، اس سے اسے پاک کر دیا جائے۔ تو علم المصطلح کا فائدہ کیا ہے کہ حدیثی دلائل کو پاک صاف اور خالص کر لینا ان چیزوں سے جو اس کے اندر ملی ہوئی ہیں ضعیف وغیرہ روایتوں میں سے۔ لیتمکن من الاستدلال بہا، تاکہ اس سے دلیل حاصل کرنے پر قادر ہوا جائے۔ لأن المستدل بالسنت یحتاج الی امرین، اس لیے کہ سنت سے دلیل پکڑنے والا انسان یہ محتاج ہوتا ہے دو چیزوں کا۔ ایک سنت سے دلیل پکڑنے والے کے لیے، یعنی سنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو دلیل میں پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دو باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ ثبوت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس حدیث کو، جس سنت کو آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من و عن ثابت ہو، اس کے ثبوت میں کوئی رکاوٹ اور روڑا نہ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ثبوت دلالتها علی الحکم، یعنی حکم پر اس کی دلالت کا ثبوت، اس حدیث کو بطور دلیل کے اس حدیث سے جو حکم آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس حکم کے لیے اس حدیث کو آپ پیش کر رہے ہیں، تو گویا اس حدیث کی دلالت اس پر مکمل طور پر ہونی چاہیے، ورنہ حدیث کچھ ہے، اس کی دلالت کسی طرف ہے اور آپ ثابت کچھ کرنا چاہتے ہیں، دلیل کچھ اور دینا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بات جو ہے ناقابل قبول ہوگی۔ تو گویا اس کی دلالت جو ہے، نہیں حدیث، جس حدیث کو آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس کی دلالت اس حکم پر مکمل طور پر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ حدیث جسے آپ کسی حکم کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں اس کی دلالت ہی نہیں ہے، اس پر اس کی دلالت کسی اور طرف جا رہی ہے، تو گویا اس طرح آپ کی حدیث جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگی، آپ کی کا دلیل میں پیش کرنا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو گویا حدیث سے دلیل پکڑنے والا، سنت سے دلیل پکڑنے والا انسان دو معاملے کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور دوسرا کہ اس کی دلالت اس حکم پر ہو جس حکم کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ فتکون العنایۃ بسنت نبویہ امرا مہما، تو سنت نبویہ پر کامل توجہ کرنا ایک اہم معاملہ ہے، ایک بہت اہم چیز ہے، یعنی گویا سنت نبویہ کی طرف توجہ دینا اور اس کو بغیر کسی شک و شبہے کے ثابت کرنا، یہ گویا بہت ضروری ہے، اس پر توجہ دینا۔
فتکون العنایۃ بسنت نبویہ امر محمن، اور سنت نبویہ یعنی اللہ کے نبیوں کی سنت پر توجہ دینا بہت اہم معاملہ ہے، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ لِأَنَّهُ يُنْبَنَى عَلَيْهَا أَمْرٌ مُحِمٌّ، اس لیے کہ اس پر ایک اہم معاملے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، بہت اہم معاملے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وَهُوَ مَا كَلَّفَ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ مِنْ عَقَائِدٍ وَعِبَادَاتٍ وَأَخْلَاقٍ وغیرہ ذَلِكَ، اور وہ اہم معاملہ جس کی بنیاد سنت نبویہ پر رکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہی وہ اعمال ہیں جس کا بندوں کو مکلف کیا گیا ہے، بندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، عقیدے کی جانب سے، عبادات کی جانب سے، اخلاق و کردار کی جانب سے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو جن عقائد و عبادات اور اخلاق کا مکلف اور ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسی سنت نبویہ ہی پر ہے۔ تو کہا لِأَنَّهُ يُنْبَنَى عَلَيْهَا، اس لیے کہ انہی سنت نبویہ پر بنیاد رکھی جاتی ہے ایک اہم معاملے کی، اور وہ اہم معاملہ کیا ہے کہ وہ عبادات اور عقائد اور اخلاق جن کا اللہ نے بندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے ان کی بنیاد اسی سنت نبویہ پر ہے۔ وثبوت السنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختص بالحدیث، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثبوت یہ مخصوص ہے حدیث کے ساتھ، اس لیے کہ حدیث ہی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ بغیر حدیث کے اللہ کے نبی کی سنت ہم تک نہیں پہنچ پائے گی، ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا قَطْعِيًّا، اس لیے کہ قرآن یہ ہماری طرف متواتر طریقے سے نقل کیا گیا ہے، یقینی طور پر اور متواتر طریقے سے یہ ہماری طرف نقل کیا گیا ہے۔ اور متواتر کہتے ہیں کہ ایسی روایت کہ جس کے بیان کرنے والے اتنے کثیر تعداد میں ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو۔ مثلا کہ کوفہ میں اس کے سینکڑوں راوی ہیں، بصرہ میں اس کے سینکڑوں راوی ہے، شام میں، مصر میں، اور پتہ نہیں گویا ہر شہر میں سینکڑوں راوی اس چیز کے اس روایت کے موجود ہیں تو اس کو متواتر کہیں گے۔ تو اس طرح سے قرآن کے یاد کرنے والے، قرآن کے حفاظ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر اور ہر بستی میں اللہ کے رسول کے زمانے ہی سے پائے جاتے ہیں اور آج تک پائے جاتے ہیں۔ اس لیے گویا قرآن جو ہے متواتر طریقے سے منقول ہے، اور اس کے اندر ایک شوشے اور گوشے کا شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حدیثوں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ سے اگر تابعی نے روایت کیا تو کبھی ایک ہی تابعی نے روایت کیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی چوک ہو گئی ہو سکتا ہے اس سے کوئی بھول ہو گئی ہو، یا کوئی ایسا راوی آ گیا ایسا کہ جس نے روایت گڑھ لیا ہو۔ تو سنت نبویہ جو ہے یہ گویا تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہے، اس لیے ان کی تحقیق و تدقیق ضروری ہے، برخلاف قرآن کے یہ تواتر کی حالت میں ہم تک پہنچا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بتایا وہ ثبوت السنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختص بالحدیث، اور سنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سنت کا ثبوت یہ مخصوص ہے حدیث کے ذریعے۔ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا قَطْعِيًّا، اس لیے کہ قرآن یہ نقل کیا گیا ہے، ہم تک پہنچایا گیا ہے متواتر اور یقینی طور پر نقل ہونے کی حالت میں، لفظاً و معناً، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی، یعنی اس کا لفظ بھی متواتر ہے اور اس کا معنی بھی متواتر ہے۔ حفاظ کرام نے اس کو نسلاً بعد نسل یاد کیا ہے اور اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے، اور علماء کرام نے ہر دور میں اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کر دیا ہے۔ یہ معنی اور مفہوم واضح کرنے والے بھی لوگ بکثرت پائے گئے ہیں ہر دور میں، ہر زمانے میں۔
اس لیے قرآن لفظاً اور معناً دونوں طریقے سے متواتر ہے۔ وَنَقَلَهُ الْأَصَاغِرُ عَنِ الْأَكَابِرِ، اور اسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے بڑے بڑے لوگوں سے، یعنی اپنے آبا و اجداد سے، اپنے بڑے بھائیوں سے، بڑے برادران سے، چھوٹوں نے بڑوں سے گویا اسے نقل کیا ہے، منتقل کیا ہے، یاد کیا ہے۔ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ ثُبُوتِهِ، تو اس کو ثابت کرنے کے نہیں ضرورت پڑتی ہے، اس کو ثابت کرنے کی بحث کرنے کی طرف۔ بحث کے معنی سے تلاش کرنا، ان کے ثبوت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ متواتر و تواتر طریقے پر ثابت ہے۔ ثم اعلم ان علم الحدیث ينقسم الى قسمین، پھر جان لو کہ بے شک علم الحدیث یہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک علم الحدیث روایتاً اور دوسرا علم الحدیث درایتاً۔ ایک تو علم حدیث روایت کے طور پر، یعنی اسے بیان کے طور پر فلاں نے فلاں سے فلاں نے اس طرح بیان کیا، اور ایک علم حدیث درایت کے طور پر ہے۔ اب علم الحدیث روایتاً اور درایتاً کی تھوڑی سی تفصیل بتا رہے ہیں۔ فعلم الحدیث روایتاً یبحث عما ينقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ و افعالہ و احوالہ، تو علم الحدیث روایت کے طور پر یبحث عما، اس کے اندر ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی جاتی ہیں، جو حدیثیں آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان حدیثوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال میں سے، یعنی آپ کے اقوال کیا تھے، آپ کے افعال کیسے تھے، اور آپ کے احوال کیسے تھے، آپ کے اخلاق و کردار تھے۔ وہی حسو فیما نقلا لا فی النقل، اور اس چیز کے اندر بحث کی جاتی ہے جو نقل کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کہ نقل کرنے کے اندر، اس کے اندر بحث نہیں ہوتی نقل کرنے کے اندر۔ مثال اذا جانا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنا نبحث فیہ هل هو قول او فعل او حال، اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث آئی یا آتی ہے تو بے شک ہم اس کے اندر بحث کرتے ہیں کہ آیا وہ آپ کا قول ہے یا آپ کا فعل ہے یا آپ کی یہ حالت اور صفت ہے۔ تو بہرحال یہ علم الحدیث روایتاً ہوئی۔ وَهَلْ يَدُلُّ عَلَىٰ كَذَا أَوْ لَا يَدُلُّ، اور کیا وہ اس حکم پر دلالت کرتی ہے حدیث یا نہیں کرتی ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ فَهَذَا هُوَ علم الحدیث روایتاً، تو یہ علم حدیث روایتاً ہے، جس میں اللہ کے رسول میں اقوال، افعال اور آپ کے صفات و حالات سے بحث کی جاتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وہ موضوع ہو، فہذا وہ علم الحدیث روایتاً، تو یہ علم حدیث روایت کے طور پر، وہ موضوع ہو البحث فی ذات النبی علیہ وسلم وما یصدر عن هذه الذات من اقوال و افعال و احوال ومن الافعال والاقرار فانه يعتبر فعلا، کہہ رہے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تلاش کرنا، اور جو کچھ اس ذات سے ظاہر ہوتی رہتی ہے آپ کے اقوال، افعال، احوال میں سے اور آپ کے افعال اور اقرار میں سے، فإنه يعتبر فعلا، تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے عملی طور پر۔ وأما الأحوال فهي صفاته، بہرحال احوال تو یہ آپ کے صفات ہیں، جیسے کہ آپ کی لمبائی اور آپ کا چھوٹا ہونا، آپ کا رنگ، یعنی آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، والغضب والفرح، اور آپ کس طرح غصہ ہوتے تھے اور کتنا خوش رہتے تھے، یہ تمام آپ کے ذاتی صفات و اخلاق ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ وما اشبہ ذالک، اور جو اس کے مشابہ ہیں۔ تو بتایا کہ فہذا وہ علم الحدیث روایتاً، تو یہ علم حدیث روایت کے طور پر، اس کا موضوع ہے البحث فی ذات النبی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر بحث کرنا، اور اس چیز کے اندر بحث کرنا جو اس ذات سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں آپ کے اقوال، افعال اور احوال میں سے، اور آپ کے افعال و اقرار میں سے۔ اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس سے منع نہ کیا ہو، تو یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے یا آپ کا اقرار کہلاتا ہے، وہ چیز جائز ہوتی ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر عرب کے اندر ایک جانور ہوتا ہے جس کو ذبو کہتے ہیں، ذبو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے रसूल کے سامنے ذب و صحابہ نے کھایا، آپ نے دیکھا اور محسوس مطلب جانا بھی کہ یہ ذبح ہے، لیکن آپ نے اسے منع نہیں کیا اور نہ اس کے کھانے کا حکم ہی دیا، تو یہ حدیث تقریری ہوگی۔ جو کھانا چاہے کھا سکتا ہے، جو نہ کھانا چاہے اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔ یعنی گویا آپ نے دیکھا ذبح کھاتے ہوئے، مگر نہ تو اس کے کھانے کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا، تو یہ حدیث تقریری ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے یہ عمل ہوا، آپ نے منع نہیں کیا، تو یہ عملی طور پر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْأَحْوَالُ، بہرحال حالات تو یہ آپ کے صفات ہیں، جیسے کہ آپ کا لمبا ہونا، آپ کا چھوٹا ہونا، آپ کا رنگ کیسا رنگ تھا، آپ کا گورا تھا، گہوا تھا، کالا تھا، والغضب والفرح، اور آپ کس طرح غصہ اور ناراض ہوتے تھے، کس طرح آپ خوش ہوتے تھے، اور جو اس کے علاوہ ہیں آپ کے ذاتی حالات، یہ گویا آپ کے احوال میں سے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں بحث و تلاش کرنا یہ حدیث ہے روایت کے اعتبار سے۔ اما علم الحدیث درایتاً، بہرحال علم حدیث درایت کے طور پر، وہ علم یبحث فیہ عن احوال الراوی والمروی من حیث القبول والرد، بہرحال علم حدیث درایت کے طور پر یہ ایسا علم ہے جس کے اندر بحث کی جاتی ہے راوی اور مروی کے حالات کے بارے میں، من حیث القبول والرد، قبول اور رد کی حیثیت سے، یعنی راوی کے حالات کیا ہیں، وہ خفیف الضبط ہے یا صحیح الضبط ہے، یا امانت دار ہے یا غیر امانت دار ہے، یا سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس طرح سے، اور وہ حدیث کیسی ہے، معلول ہے، معلل ہے، شاذ ہے، منکر ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں علم الحدیث درایت کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ تو وہ علم حدیث درایت کے طور پر تو وہ کیا ہے، ایسا علم ہے جس کے اندر راوی اور مروی، یعنی جو روایت کی گئی ہے وہ مروی ہے، تو راوی روایت کرنے والے اور مروی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے قبول اور رد کے اعتبار سے۔ مثال ہو، اس کی مثال، اذا وجدنا راویا فإنا نبحث هل هذا الراوی مقبول او مردود، مثال کے طور پر جب ہم نے کوئی راوی پایا، حدیث کی سند میں کسی راوی کا نام آیا، تو ہم پہلے یہ بحث کریں گے، یہ تلاش کریں گے کہ کیا یہ راوی مقبول ہے محدثین کے نزدیک، محدثین کی رائے کیا ہے اس راوی کے بارے میں، اسے سچا، امانت دار، ثقہ مانا ہے، یا غیر صادق اور غیر عدول اور کاذب مانا ہے، اس کے اندر کوئی علت ایسی تو نہیں ہے جو حدیث پر یقین کو کمزور کر دیتی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم اس سلسلے مطلب علم الحدیث درایت کے اندر بحث کرتے ہیں۔ مثال ہوئی اس کی مثال کہ جب ہم نے کسی راوی کو پایا، گویا سند کے اندر آیا، تو ہم بحث کریں گے کہ کیا یہ راوی مقبول ہے، محدثین نے اس کی روایتیں لی ہیں، کس کس نے اس کی روایتیں لی ہیں، کس نے نہیں لی ہیں، اور کیا کلام کیا ہے، کیا عیب لگایا اس راوی پر، یا بے عیب ہے یہ راوی، اس اعتبار سے اس کی روایت کو ہم قبول کریں گے یا رد کر دیں گے۔ اما المروی فإنه يبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود، بہرحال مروی یعنی روایت کی ہوئی حدیث، تو اس کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ کون سی روایت اس میں سے مقبول ہے اور کون سی روایت مردود ہے، اور اس کا انحصار بھی راوی کے حالات پر ہوتا ہے۔ راوی اگر صادق ہے، تام الضبط ہے اور عادل ہے، تو گویا ثقہ ہے، لوگوں نے اس کے توثیق کی ہے ثقہ ہونے کی، تو گویا وہ روایت اس کی مقبول ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے، اس پر کلام ہے، خفیف الضبط ہے، صحیح الضبط ہے، یا عادل نہیں ہے، یا کہ گویا وہ راوی صادق نہیں ہے، سچا نہیں ہے بلکہ کاذب ہے، تو اس کی روایت رد کر دی جائے گی۔ اما المروی فإنه يبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود، بہرحال روایت تو اس کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ اس میں سے کون سی روایت مقبول ہے اور کون سی مردود ہے۔ وبهذا نعرف أن قبول الراوی لا يستلزم قبول المروی، اور اسی وجہ سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ راوی کا قبول ہونا یہ لازم نہیں کرتا ہے مروی کے قبول ہونے کو۔
تو اسی سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بے شک راوی کا قبول ہونا لا یستلزم قبول المروی، یہ مروی کے قبول ہونے کو لازم نہیں کرتا ہے۔ لأن السند یکون رجالہ ثقاتا عدولا لیکن یکون المتن شاذا و معللا، لیکن سند کبھی کبھی اس کے رجال، اس کے راوی جو ہیں ثقہ اور عادل ہوتے ہیں، لیکن متن شاذ یا معلل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ کما انہ احیانا لا یکون رجال السند یصلون الی حد القبول، جیسا کہ کبھی کبھی سند کے راوی، سند کے رجال جو ہے یہ قبولیت کی حد تک نہیں پہنچتے ہیں۔ قبولیت اور ثقہ ہونے کی حد تک نہیں پہنچتا ہے۔ ولیکن الحدیث و نفسہ یکون مقبولا، اور لیکن حدیث جو ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے، مگر کسی راوی اور کسی سند سے آئی وہ حدیث تو اس کے اندر کوئی عیب ہے، لیکن دوسری سند سے وہی حدیث آئی تو وہ سند اس سے عمدہ اور اچھی تھی، وہ مقبول تھی، لہذا وہ روایت مقبول ہو جاتی ہے۔ تو گویا حدیث بذات خود یہ مقبول ہوتی بذات خود، لیکن سند کی وجہ سے اس کے اندر کچھ عیب ہو جاتا ہے۔ وذالک لأن لہ شواہد من الکتاب والسنہ اور قواعد الشرعیہ تؤیدہ، اور یہ قبول ہونا اس روایت کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی کچھ شہادتیں ہوتی ہیں کتاب و سنت سے، یا کچھ شرعی قواعد ہوتے ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں۔ اذن فائدۃ علم المصطلح الحدیث ہوا، تو اب گویا علم مصطلح الحدیث کے علم کا فائدہ ہے معرفت ما یقبل و ما یرد من الحدیث، اس چیز کا جاننا کہ جس کے ذریعے سے گویا روایت کو، حدیث کو قبول یا رد کیا جاتا ہو، یہ گویا فائدہ ہے۔ اس چیز کا جاننا کہ جس کے ذریعے سے روایت کو قبول یا رد کر دیا جاتا ہے۔ وہذا مہم بحد ذاتہ، اور یہ بہت زیادہ اہم معاملہ، لأن الاحکام الشرعیہ مبنیۃ علی ثبوت الدلیل وعدمہ وصحۃ وضعف، اس لیے کہ شرعی احکام ان کی بنیاد رکھی گئی ہے دلیل اور عدم دلیل پر، اور اس کے صحیح اور اس کے ضعیف ہونے پر، اس لیے حدیث کا مقبول ہونا اور مردود ہونا اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اذن فائدۃ علم مصطلح الحدیث ہوا، تو مصطلح الحدیث، علم مصطلح الحدیث کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی چیزوں کا جاننا جس کے ذریعے سے روایت کو قبول یا رد کر دیا جائے۔ وہذا مہم بحد ذاتہ، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے، لأن الاحکام الشرعیہ مبنیۃ علی ثبوت الدلیل وعدمہ، اس لیے کہ شرعی احکام ان کی بنیاد رکھی گئی ہے دلیل کے ثبوت اور عدم ثبوت پر، اور اس کے صحت اور ضعف پر۔ آج کا درس بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔